بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بلیک ہاک، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد لارڈ بوف مین کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس لارڈ، میں بلیک ہاک بول رہا ہوں، کرنل کارٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا پوزیشن ہے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی؟ دوسری طرف سے لارڈ نے پوچھا۔ وہ بے ہوش بھی ہیں اور جکڑے ہوئے بھی ہیں لارڈ، کرنل کارٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں رکھا ہے تم نے انہیں؟ لارڈ بوف مین نے پوچھا تو کرنل کارٹر بے اختیار چونک پڑا۔ زیرو ہال میں لارڈ۔ کیوں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ کرنل کارٹر نے چونک کر پوچھا۔ لیکن زیرو ہال تو تمہارے آفس سے خاصا دور اور علیحدہ عمارت ہے، تمہیں انہیں اپنی نگرانی میں رکھنا چاہیے تھا، لارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ میری نگرانی میں ہی ہیں باس، آپ ان کی طرف سے قطعی بے فکر رہیں، وہ تو معمولی سی حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، کرنل کارٹر نے انتہائی با اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی خطرناک ترین لوگ ہیں کرنل کارٹر، تمہیں اس انداز میں ان کی طرف سے غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ انہیں اسی بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر دو، لارڈ نے کہا۔ باس، آپ قطعی بے فکر رہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اب کسی صورت بھی میرے پنجے سے نکل نہیں سکتے۔ جہاں تک ان کی موت کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ صدر صاحب کو لے کر آ جائیں، میں ان کے سامنے انہیں ہلاک کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے خود ہی صبح کا کہہ دیا ہے۔ ویسے آپ قطعی بے فکر رہیں، وہ کسی صورت بھی صبح تک ہوش میں نہیں آ سکتے، اور اگر آ بھی گئے تو انہیں میں نے جس خصوصی انداز میں زنجیروں میں جکڑا ہے وہ معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتے، کرنل کارٹر نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے واقعی ان کی طرف سے بے حد پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اس وقت رات کو نہ میں وہاں آ سکتا ہوں اور نہ ہی صدر صاحب، بہرحال پوری طرح محتاط رہنا، دوسری طرف سے لارڈ بوف مین نے کہا۔ یس سر، میں پوری طرح محتاط ہوں، کرنل کارٹر نے جواب دیا، اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اس قدر خوفزدہ ہیں یہ لوگ کہ جیسے یہ انسان نہ ہو، کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہوں، کرنل کارٹر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جام اٹھایا اور چسکیاں لے کر شراب پینی شروع کر دی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ تازہ ترین رپورٹ ٹارچر ہال کے انچارج آسکر سے معلوم کر لے، چنانچہ اس نے جام رکھا اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ یس آسکر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی آسکر کی آواز سنائی دی۔ آسکر، زیرو ہال میں جا کر قیدیوں کو چیک کرو اور پھر مجھے رپورٹ دو کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، کرنل کارٹر نے کہا۔ اوکے باس، میں انہیں چیک کر کے آپ کو رپورٹ دیتا ہوں، دوسری طرف سے آسکر نے کہا، اور کرنل کارٹر نے ریسیور رکھ دیا۔ ایک بار پھر اس نے جام اٹھا لیا، اس کی نظریں سامنے چلتے ہوئے ٹی وی پر جم گئیں، جس کی آواز اس نے جان بوجھ کر انتہائی ہلکی رکھی ہوئی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ ٹی وی پر فلم کے صرف ایکشن دیکھا کرتا تھا، مکالمے سننے سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ ہمیشہ آواز بے حد ہلکی رکھتا تھا۔ جب کچھ دیر گزر گئی اور آسکر کی طرف سے کوئی کال نہ آئی تو اس کے ذہن میں اچانک بے شمار خدشات ابھر آئے۔ اس نے جلدی سے ایک بار پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ آسکر بول رہا ہوں، آسکر کی آواز سنائی دی، اور اس کا مطمئن لہجہ سن کر ہی کرنل کارٹر کے دل و دماغ میں سکون کی لہریں سی دوڑتی چلی گئیں۔ تم نے رپورٹ نہیں دی؟ کیوں؟ کرنل کارٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ میں رپورٹ دینے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ وہاں سب اوکے ہے باس، دوسری طرف سے آسکر نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہرحال پھر بھی محتاط رہنا، کرنل کارٹر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ اب پوری دل جمعی سے ٹی وی دیکھنے اور شراب پینے میں مصروف ہو گیا، اور نہ جانے اسے کتنی دیر گزر گئی کہ اچانک انٹرکام کا گھنٹی بج اٹھی، اور کرنل کارٹر نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل کارٹر نے کہا۔ مین ہال سے رابرٹ بول رہا ہوں باس، فوراً یہاں آئیں،
زیرو حال میں گڑبڑ ہے۔ دوسری طرف سے رابرٹ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو کرنل کارٹر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسی گڑبڑ؟ کرنل کارٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زیرو حال کے 4 مسلح افراد پر حملہ کیا گیا ہے۔ میں نے اچانک چیکنگ کی تو مجھے ان پر حملہ ہوتا دکھائی دیا۔ آپ جلدی آئیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل کارٹر کے ذہن میں جیسے دھماکے سے ہونے لگ گئے۔ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخا اور اٹھ کر تقریباً بھاگتا ہوا وہ بیڈ روم سے نکلا اور راہداری میں سے ہوتا ہوا مین ہال میں داخل ہو گیا، جہاں ایک دیوار کے ساتھ مشینری نصب تھی اور ہر مشین کے سامنے سفید گاؤن پہنے عورتیں اور مرد موجود تھے۔ آئیے باس، ادھر آئیے، ایک ادھیڑ عمر نے کہا اور کرنل کارٹر دوڑتا ہوا اس مشین کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا گڑبڑ ہے؟ کرنل کارٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ دیکھیں باس، یہ کون لوگ آسکر کے آفس سے نکل رہے ہیں، یہ دیکھیں، رابرٹ نے کہا تو کرنل کارٹر کی نظریں سکرین پر جیسے جم سی گئیں۔ او یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں کلوز اپ میں لے آؤ، جلدی کرو، کرنل کارٹر نے وحشت بھرے لہجے میں کہا تو رابرٹ نے جلدی سے ایک ناب کو گھمانا شروع کر دیا اور پھر آفس سے باہر آنے والوں کے چہرے کلوز اپ میں آنا شروع ہو گئے۔ او ویری بیڈ، یہ تو عمران اور اس کے ساتھی ہیں، لیکن یہ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور بے ہوش تھے۔ او ویری بیڈ، او ریز بھی آن کر دو اور لائٹس بھی جلا دو اور ان پر فائر کھول دو، اور سنو، دائیں بائیں سے بھی فائرنگ کھول دو، زیرو حال کو بھی رینج میں لے آؤ، جلدی کرو، ہم نے وہاں سے بھی فائرنگ کھولنی ہے، انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملنا چاہیے، جلدی کرو، میں کمانڈو آفس سے بات کرتا ہوں، کرنل کارٹر نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا مین ہال سے نکلا اور سائیڈ راہداری سے ہو کر اپنے آفس میں پہنچ گیا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، کمانڈوز آفس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ بلیک ہاک بول رہا ہوں، کمانڈر جیکب سے بات کراؤ، جلدی، کرنل کارٹر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کمانڈر جیکب بول رہا ہوں، خیریت ہے باس؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے کہا گیا۔ کمانڈر جیکب غضب ہو گیا۔ پاک ایشیائی ایجنٹ جنہیں بے ہوش کر کے زیرو حال میں زنجیروں سے جکڑا گیا تھا، انہوں نے کسی نامعلوم طریقے سے وہاں سے رہائی حاصل کر لی ہے اور اب وہ مین ہال پر حملہ کرنے والے ہیں۔ میں نے فائرنگ اوپن کرا دی ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے سب کمانڈوز کو لے کر فوراً زیرو حال کے قریب پہنچو۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو مجھے ٹرانسمیٹر کال کرنا، میں فائرنگ رکوا دوں گا۔ تم نے زیرو حال کے گرد گھیرا ڈالنا ہے اور پھر ان سب کا خاتمہ کر دینا ہے۔ کرنل کارٹر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں، ہم سب اوکے کر لیں گے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل کارٹر نے کریڈل دبایا اور تیزی سے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، مارتھی بول رہا ہوں، ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ بلیک ہاک بول رہا ہوں مارتھی، اپنے سب ساتھیوں کو لے کر فوراً مین ہال پہنچو، تمہیں ہر طرح سے مسلح ہونا چاہیے، ہم نے پاک ایشیائی ایجنٹوں کا خاتمہ کرنا ہے، جلدی پہنچو، کرنل کارٹر نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر تیزی سے آفس سے نکل کر دوڑتا ہوا دوبارہ مین ہال میں پہنچ گیا۔ کیا پوزیشن ہے رابرٹ؟ اس نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ وہ اب چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں باس، میں نے زیرو حال کے تمام دروازوں پر فولادی چادریں چڑھا دی ہیں تاکہ وہ عمارت کے اندر رہیں اور باہر نہ آ سکیں۔ وہ حقیر چوہوں کی طرح بے بس ہو چکے ہیں، رابرٹ نے کہا۔ وہ ہیں کہاں؟ سکرین پر تو مجھے نظر نہیں آ رہے، کرنل کارٹر نے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ اس کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ برآمدے میں موجود ہیں باس، اور ہر طرف سے تیز روشنی کی وجہ سے وہاں اندھیرا ہے، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور کرنل کارٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے 10 ساتھی مسلح ہو کر ہال میں پہنچ گئے۔ ان کا لیڈر مارتھی تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا باس؟ مارتھی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں، کرنل کارٹر نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہر طرف سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی اور سکرین پر سارے مناظر واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اب تک کمانڈوز کو پہنچ جانا چاہیے، یہ تو سارا میگزین ختم ہو جائے گا، کرنل کارٹر نے کہا۔ ابھی 5-6 گھنٹوں کا میگزین موجود ہے، آپ بے فکر رہیں، رابرٹ نے کہا، اور کرنل کارٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر کال کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی۔ او، جیکب کی کال ہے، جلدی بات کراؤ، کرنل کارٹر نے رابرٹ سے کہا، اور رابرٹ نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کر دیا۔
हेलो हेलो, जैकब कॉलिंग, ओवर। जैकब की आवाज़ सुनाई दी। यस, ब्लैक हॉक बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? ओवर। कर्नल कार्टर ने तेज लहजे में कहा, हम जीरो हाल के सामने पहुंच गए हैं। आप फायरिंग बंद कर दें ताकि हम इसे घेर कर ऑपरेशन मुकम्मल कर सकें। ओवर। जैकब ने कहा, ओके, जो नजर आए उसे गोली से उड़ा दो। किसी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है, मैं अपने साथियों समेत खुद भी पहुंच रहा हूं। ओवर एंड ऑल, कर्नल कार्टर ने कहा और उसके साथ ही उसने इशारा किया तो रॉबर्ट ने बटन ऑफ कर दिया। फायरिंग बंद कर दो। मार्थी, आओ मेरे साथ, हमने भी वहां पहुंचना है, आओ। कर्नल कार्टर ने पहले रॉबर्ट से और फिर मार्थी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, मार्थी ने जवाब दिया और कर्नल कार्टर तेजी से मेन हाल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो सीढ़ियां चढ़कर राहदारी में आए। अब गोलियां चलने की तेज और मखसूस आवाजें सुनाई देना बंद हो गई थीं। वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए राहदारी से निकलकर बाहर बरामदे में आए। तेज रोशनियां हर तरफ फैली हुई थीं। कर्नल कार्टर ने फौजी कमांडोज को जीरो हाल के गिर्द घेरा डालते हुए देखा। आओ मार्थी, लेकिन मोहतात रहना, कर्नल कार्टर ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। मार्थी और उसके 9 साथी भी हाथों में मशीन गन्ने उठाए उसके पीछे चल पड़े। बॉस, यहाँ तो कोई आदमी मौजूद नहीं है। अचानक एक तरफ से एक कर्नल ने तेजी से कर्नल कार्टर की तरफ बढ़ते हुए कहा। यह फौजी कमांडोज का इंचार्ज कर्नल जैकब था। ये कैसे हो सकता है? वो पाकेशियाई एजेंट यहाँ मौजूद होंगे। हमने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। कर्नल कार्टर ने कहा। नहीं जनाब, अलबत्ता ये हो सकता है कि वो इमारत में मौजूद हों। बाहर बहरहाल नहीं है, कर्नल जैकब ने जवाब दिया। आओ मेरे साथ, कर्नल कार्टर ने कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता बरामदे से होकर ऑस्कर के ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जिस पर मौजूद फौलादी चादर अब गायब हो चुकी थी। बॉस, एक मिनट, पहले हम अंदर जाते हैं। आप यहाँ रुकें, मार्थी ने तेज लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि कर्नल कार्टर कुछ कहता, मार्थी अपने 9 साथियों समेत बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे में दाखिल हो गया और कर्नल कार्टर ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। आप बाहर का ख्याल रखें, कर्नल जैकब। हो सकता है कि वो लोग अब फरार होने की कोशिश करें, कर्नल कार्टर ने कर्नल जैकब से कहा। यस सर, कर्नल जैकब ने कहा और तेजी से मुड़कर वापस चला गया। अब बरामदे में कर्नल कार्टर अकेला रह गया था। उसके जहन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसे ये महसूस हो रहा था जैसे वो किसी तिलिस्म होशरुबा में फंस कर रह गया हो, जहां कोई चीज भी हकीकत ना हो, क्योंकि इस कदर खौफनाक फायरिंग और अकबी दरवाजों पर मौजूद फौलादी चादरों के बावजूद इमरान और उसके साथी गायब हो चुके थे, जबकि राहदारी दोनों साइडों से बंद थी और वो अगर चाहें दाएं तरफ जाते चाहे बाएं तरफ, सर्च लाइटों की रोशनी में होने वाली फायरिंग से किसी सूरत भी बचकर ना निकल सकते थे। और फायरिंग के दौरान ही फौजी कमांडोज वहां पहुंच चुके थे। इसके बावजूद ये लोग गायब हो चुके थे। उसकी वाकई समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और मार्थी बाहर आ गया। बॉस, अंदर सिवाय लाशों के और कुछ भी नहीं है, मार्थी ने कहा। यह कैसे मुमकिन हो सकता है मार्थी? कर्नल कार्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। आप खुद चेक कर लीजिए बॉस, मार्थी ने कहा तो कर्नल कार्टर सर हिलाता हुआ तेजी से ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर थोड़ी देर बाद वो मार्थी के साथ पूरी इमारत में घूम गया। वहां वाकई ऑस्कर और उसके 2 साथियों की लाशों के अलावा और कोई आदमी मौजूद न था। जीरो हाल में दाखिल होकर कर्नल कार्टर हैरत भरी नजरों से सामने फर्श पर पड़ी हुई जंजीरों को देखता रह गया। ये लोग जादूगर हैं या माफूकुल फितरत हैं? क्या हैं ये कैसे इन जंजीरों से आजाद हो गए? कैसे खुद ब खुद होश में आए और फिर कैसे और कहां गायब हो गए? कर्नल कार्टर ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा। बॉस, यहाँ तहखाने भी नहीं हैं कि हम समझते कि वो तहखानों में छुप गए हैं, मार्थी ने कहा। वो बहरहाल बाहर तो निकले थे, मैंने स्क्रीन पर खुद उनके चेहरे देखे थे, लेकिन अब वो कहां से और कैसे निकल गए हैं उसके बारे में मालूम करना होगा। लेकिन वो बहरहाल पहाड़ी से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें हर सूरत मेरे हाथों मरना होगा, कर्नल कार्टर ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। मार्थी उसके पीछे था। कर्नल जैकब, कर्नल कार्टर ने ऑफिस से बाहर आकर बरामदे में रुकते हुए तेज और ऊंचे लहजे में कहा तो एक तरफ से कर्नल जैकब निकलकर बरामदे में पहुंच गया। यस सर, कर्नल जैकब ने कहा। कर्नल जैकब, अब यहाँ का मुहासरा फजूल है,
یہاں میرے ساتھی موجود رہیں گے۔ یہ لوگ بہرحال کسی نہ کسی پراسرار انداز میں یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن وہ بہرحال اب گوام پہاڑی سے باہر نہیں جا سکتے، اس لیے تم اپنے ساتھیوں کو پوری پہاڑی میں پھیلا دو اور انہیں تلاش کرو، کرنل کارٹر نے کہا۔ یس سر، کرنل جیکب نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا۔ مارتھی، اب تم نے اپنے ساتھیوں سمیت یہاں کا پہرا دینا ہے۔ تمہارے پاس خصوصی کوشنز موجود ہے، اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے کوشن دے دینا، میں آفس میں ہی ہوں گا، کرنل کارٹر نے مارتھی سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر کرنل کارٹر تیزی سے برآمدے سے باہر آیا اور دوڑنے کے سے انداز میں مین ہال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سرچ لائٹس ابھی تک جل رہی تھی۔ وہ فوراً آفس میں جا کر ایئر چیک پوسٹس کو الرٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ انہیں ٹریس کیا جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ لارڈ بوفمین کو کیا جواب دے گا، لیکن ظاہر ہے اس کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اسی انداز میں سوچتا ہوا اور چلتا ہوا مین ہال کے قریب پہنچ گیا، اور پھر جیسے ہی وہ برآمدے میں پہنچا، اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ اس پر جھپٹا ہو۔ اس نے لاشعوری طور پر سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم یک لخت غبارے کی طرح ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہو، اور پھر اس کے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن سانس آنے کے بجائے اس کے ذہن پر گہری تاریکی چھا گئی، اور اس کے تمام حواس اس گہری تاریکی میں جیسے ڈوب سے گئے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کرنل کارٹر والی عمارت کے برآمدے میں ستونوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ صدیقی اور اس کے ساتھی ابھی تک اندر ہی تھے۔ عمران کی تیز نظریں دور اس عمارت پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے وہ نکلے تھے۔ کرنل کارٹر اور اس کے 10 ساتھی برآمدے میں داخل ہو کر اس کی نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ عمران صاحب، اچانک قریب سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے آہستہ سے جواب دیا۔ اندر جن لوگوں کو بے ہوش کیا گیا ہے، اگر ان میں سے کوئی ہوش میں آ گیا تو ہم انتہائی خطرناک حالات میں پھنس جائیں گے، صفدر نے کہا۔ دراصل میں یہاں فائرنگ نہیں چاہتا، کیونکہ اگر یہاں سے فائرنگ کی آوازیں باہر سنائی دے گئیں تو کرنل کارٹر اور اس کے ساتھی ہوشیار ہو جائیں گے، اور پھر فوجی کمانڈوز نے اس عمارت کو نہ صرف گھیر لینا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے یقینی خاتمے کے لیے اس پوری عمارت کو ہی میزائلوں سے اڑا دیں، اور اس قدر کثیر تعداد میں کمانڈوز کو ہم فوری طور پر ہلاک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اس بلیک ہاک کو زندہ پکڑنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی مدد سے میں نہ صرف فوجی کمانڈوز کو واپس بھجوا دوں بلکہ اس سے ایرو میزائل لیبارٹری کا راستہ معلوم کر کے وہاں فائنل آپریشن کر سکوں۔ عمران نے خلاف توقع تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ان لوگوں کی گردنیں توڑ کر بھی تو ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے موت بھی بن سکتی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ان حالات میں رسک نہیں لینا چاہیے، تم اندر چلے جاؤ، صدیقی اور اس کے ساتھی اندر موجود ہیں، ان سے مل کر یہ آپریشن مکمل کر لو، لیکن تم نے اچانک باہر نہیں آنا، عمران نے صفدر سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، صفدر نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ ایک چٹان کی اوٹ سے نکلا اور بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے کے اندر غائب ہو گیا۔ کرنل کارٹر اپنے 10 مسلح ساتھیوں کے ساتھ واپس آیا تو پھر ان پر فائر کھولنا پڑے گا۔ اچانک ایک طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ کوشش تو یہی ہوگی کہ فائرنگ نہ ہو، بہرحال وقت آنے پر دیکھا جائے گا، عمران نے جواب دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک ہیولا سا آسکر والی عمارت سے نکل کر اس عمارت کی طرف بڑھتا دکھائی دینے لگا۔ وہ دوڑنے کے سے انداز میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اوہ ویری گڈ، کرنل کارٹر اکیلا آ رہا ہے، تم میں سے کوئی سامنے نہ آئے، میں اسے کور کروں گا، عمران نے کہا، اور اس کی نظریں کرنل کارٹر پر جم سی گئیں۔ سرچ لائٹوں کی تیز روشنی میں اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات اتنی دور سے بھی نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا برآمدے کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، اور اس کے انداز سے یہی بات نمایاں تھی کہ اسے اس طرف سے قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر وہ جیسے ہی برآمدے میں پہنچا، اچانک عمران اس پر جھپٹ پڑا، اور دوسرے لمحے اس کا جسم ہوا میں اڑتا ہوا ایک دھماکے سے فرش پر جا گرا۔ عمران نے خصوصی انداز میں اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں اس انداز میں اچھال کر نیچے پھینکا تھا کہ اس کی گردن میں بل آ گیا تھا۔ نیچے گر کر
اس کا جسم معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکا۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کے سر اور دوسرا اس کی گردن پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو کرنل کارٹر کا انتہائی تیزی سے مسخ ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ تم لوگ یہیں رکو گے کیونکہ اس کے ساتھی کسی بھی لمحے آ سکتے ہیں۔ میں اسے اندر لے جا رہا ہوں اور تم پوری کوشش کرنا کہ فائرنگ نہ ہو سکے۔ عمران نے مڑ کر چھپے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر اس نے جھک کر کرنل کارٹر کو اٹھایا اور تیزی سے دروازے میں داخل ہو کر راہداری میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے آفس میں پہنچ گیا تو اسی لمحے صفدر، صدیقی اور اس کے ساتھی بھی وہاں آ گئے۔ یہ کون ہے عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ کرنل کارٹر، تم جا کر رسی ڈھونڈ لاؤ۔ ہم نے اب اس سے فوری طور پر معلومات حاصل کرنی ہیں تاکہ باہر کے حالات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے ہوش کرنل کارٹر کو ایک کرسی پر ڈال دیا۔ صفدر اور چوہان تیزی سے واپس چلے گئے تھے اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی کاروائی ہوتی، اچانک میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے کرنل کارٹر کی آواز میں کہا۔ مار کر بول رہا ہوں باس، یہ مین ہال اور زیرو ہال کے درمیان مشینی فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے تو مجھے کال ہی نہیں کیا۔ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میں تمہیں کال کرنے ہی والا تھا، پاکیشیائی ایجنٹ فرار ہو گئے ہیں۔ ہم نے انہیں روکنے کی بے حد کوشش کی لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ عمران نے کرنل کارٹر کے لہجے اور آواز میں جواب دیا۔ فرار ہو گئے ہیں؟ وہ کیسے باس؟ وہ تو بے ہوش اور جکڑے ہوئے تھے۔ پھر زیرو ہال میں تو آسکر اور اس کے ساتھی بھی موجود تھے، پھر وہ کیسے فرار ہو گئے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، فی الحال ان کی تلاش جاری ہے، پھر میں تم سے تفصیل سے بات کروں گا، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اچانک اسے خیال آیا تو وہ چونک پڑا۔ تم اسے باندھو اور ہوش میں لے آؤ، میں اس مشینری کو چیک کر لوں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آفس سے نکل کر راہداری میں سے ہوتا ہوا مین ہال میں پہنچ گیا، جہاں مشینری ابھی تک آن تھی لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ عمران ایک ایک مشین کو غور سے دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا، پھر ایک مشین کے سامنے وہ رک گیا۔ یہ کنٹرولنگ مشین تھی۔ عمران کافی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک ناپ گھمائی تو سکرین پر اچانک ایک ایئر چیک پوسٹ کا منظر ابھر آیا۔ اس طرح اس نے باری باری چاروں ایئر چیک پوسٹوں کو چیک کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر اچانک ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی، کیونکہ اس مشین کی کارکردگی کو وہ اب اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ یہ واقعی کنٹرولنگ مشین تھی اور اس کی مدد سے یہاں بیٹھے بیٹھے پوری پہاڑی کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے مزید چیک کرتا رہا اور پھر وہ واپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اس آفس میں پہنچ گیا۔ کرنل کارٹر کو کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا اور صفدر نے اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے باندھ رکھا تھا۔ چند لمحوں بعد جب کرنل کارٹر کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو صفدر نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ گیا۔ عمران صاحب، صدیقی نے بتایا ہے کہ یہاں اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن یہاں سے اس لیبارٹری کا کوئی راستہ نہیں ملا، صفدر نے کہا، اور عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے صرف اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی تیز نظریں ہوش میں آتے ہوئے کرنل کارٹر پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد کرنل کارٹر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کس مسا کر ہی رہ گیا تھا۔ پھر اس نے حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ عمران خاموش کھڑا تھا، اس کے ساتھی بھی خاموش کھڑے کرنل کارٹر کو دیکھ رہے تھے۔ تم یہاں؟ یہ تو میرا آفس ہے، تم یہاں کیا مطلب؟ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیا تم جن ہو، بھوت ہو یا جادوگر ہو؟ کون ہو تم؟ کرنل کارٹر نے اچانک حیرت کی شدت سے بے اختیار چیختے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کرنل کارٹر ہے اور تم اپنے آپ کو بلیک ہاک کہلواتے ہو، اور تم یورپ کے بڑے مشہور و معروف ایجنٹ ہو، اور اب لارڈ بوفمین نے تمہیں یہاں بلا کر جیوش چینل کا انچارج بنا دیا ہے۔ عمران نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ کیا تم عمران ہو؟
کرنل کارٹر نے قدرے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں، میرا نام علی عمران ہے، اور یہ بھی سن لو کہ یہاں موجود ہر آدمی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اس لیے تمہیں چیخ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہاری آواز سن کر کوئی نہیں آئے گا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، او، تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ کیا واقعی تم جادوگر ہو؟ کرنل کارٹر نے کہا، اگر ہم جادوگر ہوتے تو ہم اس وقت ہی غائب ہو جاتے جب تم نے ہمیں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ عمران نے اس بار قدرے مسکراتے ہوئے کہا، تم بے ہوش تھے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، پھر تم ہوش میں بھی آ گئے، زنجیروں سے بھی آزاد ہو گئے، پھر تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا لیکن تم غائب ہو گئے، اور اب تم یہاں مین آفس میں موجود ہو۔ یہ سب ہے کیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کرنل کارٹر نے مر جانے کی حد تک حیرت بھرے لہجے میں کہا، انسانی عقل سب سے بڑا جادو ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی شامل ہو تو پھر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تم تو اسرائیل کے صدر لارڈ بوف مین، کرنل ڈیوڈ اور کرنل پائک کو بلا کر ہماری ہلاکت کا تماشا دکھانا چاہتے تھے۔ تم سمجھ رہے تھے کہ موت اور زندگی تمہارے ہاتھ میں ہیں، لیکن تم نے دیکھ لیا کہ صورتحال کیسے پلٹ گئی ہے، اور اب تم اس حالت میں ہو جس حالت میں پہلے ہم تھے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مجھے تمہاری ہلاکت کا تماشا دکھانے کے لیے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں کسی کو بلا وجہ ہلاک کرنے کا قائل بھی نہیں، اس لیے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ بتا دو کہ ایرو میزائل لیبارٹری کا راستہ کہاں سے جاتا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ عمران نے کہا، تم یقین کرو مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے اس بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے، مجھے تو صرف تمہاری ہلاکت کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ لیبارٹری کو سیلڈ کر دیا گیا ہے اور بس۔ کرنل کارٹر نے جواب دیا۔ اب وہ خاصا سنبھل چکا تھا اور عمران نے محسوس کر لیا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اس لیے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ تمہارے آفس میں یقیناً کوئی فائل ایسی موجود ہوگی جس میں اس بارے میں تفصیل نہ صحیح، بہرحال اشارات ضرور موجود ہوں گے۔ عمران نے کہا، تم بے شک تلاشی لے لو، ایسی کوئی فائل بھی موجود نہیں ہے۔ کرنل کارٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر تمہیں زندہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، میں اس وقت بے بس ہو چکا ہوں، اس لیے تم جو چاہو کر سکتے ہو، لیکن یہ بتا دوں کہ تم یہاں سے زندہ باہر نہیں جا سکو گے۔ اس وقت بھی جب تم پول والٹ کے ذریعے اندر آ رہے تھے، ہم تمہیں انتہائی آسانی سے ہلاک کر سکتے تھے، لیکن ہم نے صرف تمہاری گرفتاری کے چکر میں تمہیں زندہ رکھا، لیکن اب بہرحال تمہاری واپسی ناممکن ہے۔ باہر ہزاروں لاکھوں آنکھیں تمہیں تلاش کر رہی ہیں، جن میں سائنسی آنکھیں بھی شامل ہیں اور فوجی کمانڈوز کی آنکھیں بھی۔ کرنل کارٹر اب واضح طور پر دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ میں نے مین ہال میں موجود مشینری کو چیک کر لیا ہے، اور اب میں اسے آسانی سے اور اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہوں، اور اس مشینری کے ذریعے چاروں ایئر پوسٹوں کو بھی کور کیا جا سکتا ہے اور فوجی کمانڈوز کو بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارے ساتھی زندہ رہ جائیں، کیونکہ تمہاری زندگی اور موت ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے۔ ہمارا ٹارگٹ ایرو میزائل لیبارٹری ہے، جو یہاں اس پہاڑی کے نیچے موجود ہے۔ اب یہ بات تم پر منحصر ہے کہ تم اس بارے میں ہماری مدد کر کے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگیاں بچاتے ہو یا نہیں۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، موت اور زندگی جس طرح تمہارے لیے کھیل ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس لیبارٹری کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں ہے۔ کرنل کارٹر نے کہا، لارڈ بوف مین کو تو معلوم ہوگا، تم اس سے معلوم کر سکتے ہو۔ عمران نے کہا، اس وقت لارڈ سے اول تو بات ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی جائے تو وہ لا محالہ سب سے پہلے یہی بات پوچھے گا کہ میں کیوں اس بارے میں پوچھ رہا ہوں، اور اگر اسے شک پڑ گیا تو پھر پورے اسرائیل کی فوج بھی گوام پہاڑی کو گھیرے میں لے سکتی ہے۔ اس لیے میری مانو تو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی بچا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ میں لارڈ بوف مین کو کہہ دوں گا کہ تم اچانک کسی پر اسرار انداز میں غائب ہو گئے ہو، اور فوجی کمانڈوز، کرنل جیکب اور دوسرے لوگ بھی میری اس بات کی گواہی دیں گے، کیونکہ واقعی کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تم کہاں سے اور کس طرح غائب ہو گئے۔ کرنل کارٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم ہمیں یہاں سے کیسے نکالو گے؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں یہاں سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ جانتا ہوں۔ کرنل کارٹر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اب تم نے واقعی ہمیں احمق سمجھنا شروع کر دیا ہے کرنل کارٹر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
میں درست کہہ رہا ہوں۔ کرنل کارٹر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا تو اس راستے کی تفصیل بتاؤ۔ عمران نے کہا، جب تک مجھے آزاد نہیں کرو گے میں اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا۔ کرنل کارٹر نے کہا، عمران صاحب اس طرح وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تربیت یافتہ آدمی ہے، اس انداز میں زبان نہیں کھولے گا۔ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، ابھی چند لمحوں بعد ہی یہ طوطے کی طرح بولنا شروع ہو جائے گا۔ اچانک صدیقی نے تیز لہجے میں کہا، تم زیادہ سے زیادہ مجھے مار ڈالو گے۔ مار ڈالو، میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس لیبارٹری کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔